بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، ہر شخص اللہ کا محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں۔ وہی سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ بے نیاز یعنی کسی کا محتاج نہیں اور تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا سے اپنی حاجت و ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعہ اللہ سے بے نیازی کا شائبہ بھی نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ لہذا کیا آپ 70,000 فرشتوں کی دعا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بھی صرف 3 منٹ میں، بلکہ آپ کی ہر حاجت بھی اس عمل سے پوری ہوگی۔ یہ قرآنی آیات جن کے پڑھنے سے ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، ان آیات کو پڑھنے سے آپ کے منہ سے جو بھی دعا نکلے گی، اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت پوری فرما دیں گے۔ تمنا اور خواہش ہر انسان کے اندر بستی ہے اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لیے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کوئی گاڑی چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، تو یہ آیات آپ کو ہر مقصد میں کامیابی نصیب فرمائیں گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفہ کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ پیارے دوستو، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، لہٰذا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور لاجواب کلام ہے، یعنی وہ آخری اور مستند ترین کتاب جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان تبھی کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے گا، اس کی تلاوت اور اس کا مطالعہ کرے گا۔ یہ کتاب شفا ہے جو دلوں کے روگ مٹا دیتی ہے اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے۔ اس کی تلاوت سے گمراہوں کو ہدایت اور بیماروں کو شفا میسر آتی ہے۔ یہ ایسا ساتھی ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ یہ ایسا ہم سفر ہے جو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا، قبر اور میدان محشر میں ہر جگہ بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ قرآن پاک ایسا دوست ہے جس کی دوستی روز قیامت بھی کام آئے گی۔ اس پر عمل پیرا ہونے سے پستی بلندی میں، جہالت علم میں، اندھیرا اجالے میں اور زوال عروج میں بدل جاتا ہے۔ یہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو،
یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے کم از کم قرآن مجید کی تلاوت کرنا آتی ہو، یعنی وہ دیکھ کر پڑھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیں گے جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے، اور اگر وہ اس دن میں مر گیا تو شہید مرے گا۔ اور جس شخص نے شام کے وقت اس عمل کو پڑھا تو اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، یعنی شہادت کا درجہ اور صبح و شام حفاظت۔ اس حدیث کو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل نوٹ کر لیں، یہ عمل اس طرح کرنا ہے، سب سے پہلے آپ پاک صاف ہو کر وضو کرنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر سورہ حدید کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، دن میں ایک بار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی بات پوری کرنا چاہتے ہوں تو یہ آیات پڑھ لیں، ان کی فضیلت سے آپ کی ہر دعا اور ہر بات انشاءاللہ پوری ہوگی۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں کہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کو نفلی عبادات سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو جا کر اللہ کی کتاب کی ایک آیت کسی کو سکھائے تو یہ تیرے لیے 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظمت و برکت و ہدایت و نور اور شفا و رحمت والی کتاب عطا فرمائی ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسے محبت سے پڑھیں۔ پڑھنا نہیں جانتے تو پڑھنا سیکھیں، اور سیکھنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کریں۔ پڑھنا سیکھ لیں تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں اور اسے سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکے۔ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اس مختصر زندگی کو غنیمت جانیے اور وقت نکال کر اس عظیم کام کا آغاز آج ہی سے کیجیے۔ قرآن کریم میں رب کعبہ نے خود فرمایا کہ قرآن رحمت اور شفا ہے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بیماریوں کی دوا کرنے کے لیے طبیبوں، ڈاکٹروں کے پاس تو جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھتے تو کیا، کھول کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں دوا کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن سے بھی لازمی برکتیں لینی چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں قرآن کی تلاوت نہ کرنے کے سبب تو نہیں۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔